تو 3.5 سال کی عمر ہے کربلا کے میدان میں. مگر یہ واقعہ کربلا سے پہلے کا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. امام کا بچپن ہے اور بچپن میں چوتھے امام کا ایک صحابی کچھ درہم و دینار امام کی خدمت میں لایا اور امام کے پاس لا کے رکھ دیے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, بڑا گہری مجلس ہے, اس کو دل میں اتار لیجئے. امام علیہ السلام کے پاس لے کے آیا کچھ درہم و دینار, اور درہم و دینار کو رکھ دیا لا کے امام کے پاس. 5ویں امام گود میں ہیں, چوتھے کی گود میں یعنی قرآن کی گود میں قرآن ہے, قرآن کی گود میں قرآن ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں رحل پہ قرآن ہے, نہیں, قرآن پر قرآن ہے. اب انہوں نے امام علیہ السلام جیسے آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کے سامنے کوئی چیز لا کے رکھ دی تو بچے نے کچھ ادھر کر دیے کچھ ادھر کر دیے. امام علیہ السلام نے ایسا کیا, 5ویں امام نے کچھ درہم اٹھائے ان کو الگ کر دیا اور کچھ درہموں کو الگ کر دیا. یہ سمجھا یہ بچہ کر رہا ہے, کوئی عام بچہ ہے کہ جس نے میرے کچھ درہموں کو الگ کر دیا. اس نے پھر ایسے درہم اٹھائے اور مکس کر دیے, ایسے مکس کر کے پھر رکھ دیے. امام علیہ السلام نے پھر اٹھائے, پھر اٹھا کے جو درہم پہلے الگ کیے تھے وہی درہم اب الگ کر دیے, جتنے پہلے الگ کیے تھے وہی درہم پھر الگ کر دیے. اس نے پھر اٹھائے, اٹھا کے پھر مکس کر دیے. تیسری مرتبہ اس نے امام زین العابدین سے کہہ دیا, مولا یہ بتائیے آپ کا بچہ میرے درہموں کو الگ کیوں کر رہا ہے. اب جملہ سنیے, ایک آدمی بھی انشاءاللہ بغیر داد کے نہیں رہے گا. جملہ سنیے امامت کا کیا. امام نے کیا فرمایا, یہ نہ سمجھو کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے جس طرح عام بچے ہوتے ہیں, سامنے کی چیز کو کبھی ادھر رکھ دیا کبھی ادھر رکھ دیا. کہا مولا بھی مقصد کیا, کہا یہ الگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ حلال کو الگ کر رہے ہیں, حرام کو الگ کر رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. حلال الگ کر رہے ہیں, حرام الگ کر رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے بھائی مولا کی خدمت میں چاہنے والا حرام بھی لا سکتا ہے کیا؟ یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آ رہا یا نہیں آ رہا ہے؟ بھائی ایک چاہنے والا ہے, ہاں بالکل لا سکتا ہے, ہم بھی لاتے ہیں. کیا ہم امام کی مجلس نہیں کراتے؟ کیا ہم امام کی محفل نہیں کراتے؟ بلکہ آج کل تو ایسا ہو گیا کہ بعض لوگ فیشن میں بھی کرانے لگے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میری کمائی حلال کی ہے. یہ محفل نہیں ہو گئی, ایک پردہ ہو گیا اپنا, سمجھ رہے, مجلس نہیں, اور حرام کو جانتا تھا مگر پھر بھی عمل نہ کیا. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. دیکھیں میں نے پھنسا لیا آپ کو اپنے ساتھ میں. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. اور حقیقت بھی بات ہے, کوئی ضرور نہیں کہ امامے والا ہو ٹوپی والا ہو, نہیں, آپ کو حلال اور حرام کا پتا ہونا چاہیے. تو امام علیہ, اب وہ جو آنے والا ہے کیا پتا اس چیز کو حرام سمجھتا تھا نہیں سمجھتا تھا. امام سے پوچھ لیا اس نے اور کہنے لگا کہ امام سے کہنے لگا کہ مولا یہ تو سارے حلال کے ہیں, اس میں کوئی حرام کا ہے ہی نہیں. امام نے کہا میرے بیٹے سے پوچھو تو بتائے گا کہ حرام کا کیا ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں عزیز, میرا بیٹا بتائے گا, یہ عام بچہ نہیں ہے, یہ حجت خدا ہے, یہ تم کو بتائے گا. اب وہ سمجھ رہا تھا جب میں نے لوٹا ہی نہیں ہے, جب میں نے چوری نہیں کی ہے, جب میں نے ڈاکہ ہی نہیں ڈالا ہے تو حرام کیسے. امام نے فرمایا یہ حرام اس لیے ہے کہ تو نے اپنے بھائی کی میراث نہیں دی ہے. جتنا تیرے پراپرٹی میں تیرے بھائی کا حق بیٹھتا تھا وہ تو نے حق نہیں دیا ہے, تو اس کو ہم جلدی سے حرام تصور ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ تو ہم اپنا حق سمجھ کے لے رہے ہیں نا. عزیزو یاد رکھیے, بھائی کا ذرہ برابر حق مارنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سے مال چھیننا. اسی لیے امام نے اس پیسوں کو الگ کر دیا اور اس پیسے کو الگ کر دیا. اور پھر حدیث ارشاد فرمائی میرے مولا نے, 5ویں امام کی بڑی عجیب و غریب حدیث ہے, ما من عبادت الی اللہ افضل من عفت بطن. اللہ کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچانا. جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے, جہاں روزہ رکھنا عبادت ہے, جہاں حج کرنا عبادت ہے, جہاں خمس و زکات دینا عبادت ہے, وہاں اپنے آپ کو حرام سے بچانا بھی سب سے بڑی عبادت ہے.
آج جو لوگ شراب پی رہے ہیں ان کا گناہ تو ممبر سے بیان ہوتا ہے، یہ شرابی ہے اس کو یہ سزا ملے گی، یہ جواری ہے اس کو یہ سزا ملے گی، یہ گناہگار ہے اس کو یہ سزا ملے گی۔ ارے بھائی کبھی ان کا بھی تو ثواب بتائیے جس نے زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم شرابی نہیں ہیں، تو اگر اللہ پینے والوں کو عذاب دے رہا ہے تو نہ پینے والوں کو ثواب بھی تو دے۔ بات سمجھنا ہے؟ اسی طرح ایک آدمی نامحرم پہ نظر ڈالتا ہے اسے عذاب ہے، تو ایک آدمی نامحرم سامنے آتے ہی نظریں جھکا لیتا ہے تو اسے ثواب ہے یا نہیں ہے؟ تو حرام سے رکنے کے بھی شریعت میں ثواب وارد ہوئے۔ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعہ، امام فرماتے ہیں ایک آدمی کا حرام کا ایک لقمہ چھوڑ دینا 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ اب آپ لگا لیجیے اگر ایک لقمہ کھا کے 1000 رکعت پڑھی تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ سمجھے امامت نے کیا منصبت اعلی ولایتنا فی غیبت قائمنا، باقی رہو دین پر ہمارے قائم کی غیبت میں تو اللہ آپ کو اتنا اجر دے گا۔ اور اس کے بعد اور چلے آئیے اور سمجھ لیجئے، اسی امام نے جاب کے بارے میں، اسی امام نے کام کے بارے میں، اسی امام نے زراعت کے بارے میں سب سے بہترین قانون بتایا، اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی تھی امامت کے زمانے میں کہ جو مصلی پہ آ جائے وہ عابد ہے، جو قرآن بیٹھ کے پڑھنے لگے وہ عابد ہے، جو صدقہ دینے لگے وہ عابد ہے، جو خیرات دینے لگے وہ عابد ہے۔ لیکن آپ جیسے بیچارے صبح کو نکلے شام کو آئے حلال روزی کی تلاش میں نکلے، تو اس زمانے میں کچھ لوگوں کا نظریہ تھا کہ عابد وہ ہے جو خالی مصلی پہ ہے، عابد وہ ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، عابد وہ ہے جو دن رات نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح رکھ رہا ہے۔ اسی امام نے اس نظریے کو باطل کیا، کھیت میں جا کے کام کر کے اور دنیا کو بتایا ہو سکتا ہے اتنا بڑا عابد وہ نہ ہو جو مصلی پہ بیٹھا ہے، جتنا بڑا عابد وہ ہے جو بچوں کے لیے حلال کما کے لا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر میں اس ولادت کی رات میں آپ سے پوچھ لوں، ایک آدمی نماز شب پڑھ رہا ہے، ایک آدمی رجب کے سارے روزے رکھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے، اور ایک آدمی بیچارہ صبح کو نکلتا ہے کام پہ گیا رات کو آیا، تو اگر میں آج بچے سے پوچھوں بیٹے افضل کون سا ہے تو بتائیے ہمارا بیٹا کیا جواب دے گا؟ کسے افضل بتائے گا؟ افضل اسے بتائے گا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے، افضل اسے بتائے گا جو مصلی پر ہے، افضل اسے بتائے گا جو اللہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی مصلی پہ نظر نہ آیا، اگر آیا تو خالی چند منٹوں کے لیے نظر آیا، یا میں لفظوں کو بدل کے یہ کہوں تاکہ آپ کے ذہن میں میری بات اتر جائے، اس لمحہ مصلی پہ نظر آیا جس لمحہ اللہ نے واجب کیا تھا۔ صبح میں مصلی پہ نظر آیا، دوپہر میں نظر آیا، رات میں نظر آیا، باقی اس نے پورا کام کیا، حلال کمایا اپنے بچوں کے لیے۔ تو پانچویں امام نے نظریہ دیا اپنے زمانے میں، اور یہ نیا نظریہ نہیں تھا، ان کے باپ دادا کا نظریہ تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بیویاں چھوڑ کے چلے گئے، بچے چھوڑ کے چلے گئے، اپنی فیملیاں چھوڑ کے چلے گئے، پہاڑ پہ بیٹھ گئے۔ انہی میں سے ایک تھا محمد ابن مکندر، یہ بڑا صوفی تھا، اور اس نے دیکھا کہ پانچویں امام بڑھاپے کی حالت میں کھیت میں کام کر رہے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے امام کے بدن سے۔ یہ کہنے لگا بتاؤ اتنا بوڑھا شیخ اور اتنا بوڑھا آدمی دنیا کے چکر میں کیسے اس کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہے؟ کہنے لگا اپنے غلاموں سے چلو چلو نصیحت کرتا ہوں میں اسے۔ اب جس کو ساتھ لے کے چلا تھا اس نے کہا سوچ کے کرنا، اولاد علی ہے۔ ہاں عام آدمی نہیں سمجھنا، اولاد علی ہے یہ سوچ کے کرنا۔ گیا اور جو پہنچا وہاں سنیے، کہنے لگا تم ہاشمی ہو، قرشی ہو، فاطمی ہو، علوی ہو، تمہارے گھر سے دین چلا، دنیا کی مذمت تمہارے بزرگوں نے بڑی کی ہے، اور ایک تم بڑھاپے کی حالت میں پھاوڑا چلا کے کام کر کے اور پسینہ اتنا باہر جا رہے ہو۔ جملہ سنیے، محفل خدا کی قسم بڑی نورانی محفل ہے، اگر آپ جملہ سمجھ گئے کتنے نظریے باطل کر دیتا ہے میرا امام۔ کہنے لگے کیوں؟ کہا اگر اس حالت میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ بس جواب سنیے، میرا جواب نہیں ہے، امامت کا جواب ہے۔ کہا مجھے موت سے اس وقت ڈرنا چاہیے جب میں غلط کام کروں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں،
اللہ سے مجھے یہ سبق ہے آپ کے لیے، موت سے آپ اس وقت ڈریے جب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو نہ پسند ہو. تجھے نہیں معلوم میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ بچوں کو نمازی بنانا کمال نہیں ہے، بچوں کو حلال کی عادت ڈالنا کمال ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو یہ جو میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، کبھی بھی آپ کبھی بھی آپ رحمت الہی سے مایوس نہ ہوا کریں. ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، جس نے نماز کو واجب کیا اسی نے بیوی کے نفقے کو واجب کیا، اسی نے اولاد کے نفقے کو واجب کیا. تو میرا امام بڑھاپے میں بھی کام کرتا تھا، اور کیوں نہ کرے بھائی، اس لیے کہ دادا بھی کام ہی کرتا تھا. انہوں نے بھی یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے دنیا کو سبق دیا تھا، بھیک مانگنا عیب ہے، کام کرنا عیب نہیں ہے. وہی علی نے بتایا تھا، وہی پانچویں نے بتایا. اور جب بات آ گئی ہے تو اب ایک قول اور سن لیجئے اور صلوات اچھی سی پڑھیں محمد اور آل محمد پر. وعجل، اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امام فرماتے ہیں خبأ ثلاثۃ فی ثلاثۃ اشیاء. اسے سبق سمجھ کے سنیے گا. امام فرماتے ہیں اللہ نے تین چیزوں میں چھپا کے رکھی ہیں. پہلی چیز خبأ رضاہ فی طاعتہ، اللہ نے اپنی رضا کو چھپایا ہے اپنی اطاعت میں. اگر چھوٹا سا بھی نیک کام ہو تو اسے چھوٹا نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. تم کو کیا معلوم ہے جسے چھوٹا سمجھ رہا ہو اس سے اللہ کتنا راضی ہے. دوسرا مسئلہ سنیے، دوسرا خبأ سقطہ فی معصیتہ، اللہ نے اپنے غصے کو چھپایا ہے اپنی معصیت میں، لہذا کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے اللہ کا غضب اسی میں ہو. اور تیسرا جملہ جس سے سارا اجتماع ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خبأ اولیاءہ فی خلقہ، اس نے اپنے خاص ولی کو چھپا کے رکھا ہے لوگوں کے درمیان میں. خبردار کسی کو عام آدمی کو دیکھ کے اس کی توہین نہ کرنا، کیا پتا وہی ولی خدا ہو. تو رضا کے بارے میں سوچنا اور سوچنا اس کے غضب کے بارے میں. اور اب آخری جملے چونکہ تقریر ختم ہو رہی ہے وہ ہے کہ عبداللہ ابن نافع ابن ازرق، ذرا نام بولیے ایک ساتھ میرے ساتھ. ارے ماشاءاللہ بہترین بھائی. عبداللہ ابن نافع ابن ازرق یہ خارجیوں کا سردار تھا. جنگ نہروان میں جہاں میرے مولا نے کافی لوگوں کو مارا یہ بچ گیا تھا. قائد تھا مگر پڑھا لکھا بہت تھا، اور اسے اپنے علم پہ گھمنڈ بھی بہت تھا اور تکبر تھا اسے. ہر آدمی اس کے سامنے آتے ہوئے کانپتا تھا اور یہ ہر آدمی پہ غلبہ پا لیتا تھا. اس کا نظریہ تھا کہ علی حق پر نہیں ہے. سنیے کیا نظریہ تھا اس کا. نظریہ کیا تھا؟ علی حق پر نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ ثابت کر دے کہ علی حق پہ ہے تو میں اس کی غلامی کروں گا. اب کوئی آدمی جاتا ہے بات کرتا ہے، ہر آدمی پہ غالب آ جاتا ہے. اس نے دعویٰ یہ کر دیا کوئی دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں جو علی کو حق پہ ثابت کر دے. انہوں نے کہا نہیں، اولاد علی میں سے ہے. کیا اولاد علی میں کوئی عالم ہے؟ بس جملہ سنیے، محفل کا نچوڑ ہے یہ. انہوں نے کہا تیری سب سے بڑی جہالت تو یہی ہے کہ تو اس عالم کی اولاد کو جاہل سمجھ رہا ہے. ارے وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ دنیا میں ہزاروں عالم دنیا میں پیدا ہوئے مگر جوش کا بیٹا جوش نہ بن سکا، غالب کا بیٹا غالب نہ بن سکا، میر انیس کا بیٹا میر انیس نہ بن سکا. مگر عزیزو یاد رکھیے علی دنیا کا وہ عالم ہے کہ جتنا بڑا خود عالم تھا اتنے ہی 11 بیٹے عالم تھے. علی ہی عالم نہیں تھے، علی جیسے حسن عالم تھے، حسین عالم تھے، پھر سجاد عالم تھے، پھر باقر عالم تھے، اور اس پہ آ کے تو علم کو اتنا عروج ملا کہ لقب ہی باقر پڑ گیا. یعنی علم کو شگاف کرنے والا، علم کو پھیلانے والا، علم کو وسعت دینے والا، باقر لقب ایسے ہی تو پڑا ہے. تو اب کہنے لگا کہاں رہتا ہے وہ؟ سنیے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. کہاں رہتا ہے وہ؟ کہاں؟ مدینے میں ہے.
اب یہی سے اندازہ لگائیے کتنا بڑا متکبر تھا جو خود ہی آ بھی گیا مدینے میں، کہنے لگے چلو میں ہی چلتا ہوں مدینے میں. یہ ہے گھمنڈ. آ گیا مدینے میں، پہنچ گیا امام کے پاس. میرا نظریہ ہے تمہارا دادا حق پر نہیں تھا. امام نے کہا اگر ہم کل بات کریں تو کیسا ہے؟ کہا بالکل تیاری کے ساتھ آؤ. بڑی تیاری کے ساتھ آپ بھی آئیے، میں بھی تیاری کے ساتھ آتا ہوں. امام نے کہا اگر اسے گھر میں سمجھا دوں تو نہ جانے بعد میں جا کے لوگوں سے کیا کہے گا. تو بات لوگوں ہی کے درمیان میں ہو تاکہ کسی کو کان میں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہوا کیا ہے. ارے آپ تو یہاں محفل کر رہے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، آپ تو یہاں محفل کر رہے ہیں دوستوں کے بیچ میں. امام علیہ السلام نے توہین کے مرکز کو محفل کا مرکز بنا ڈالا. کہنے لگے ٹھیک ہے کل اکٹھے ہو. سارے جتنے بھی تھے منافق سب اکٹھے کر لیے اور سب ہاں جی اور ہاں جی. اب ہاں جی والوں کی تو کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. اور ہاں جی بات تو صحیح ہے جی، اور بات تو یہ ان میں دم ہے ان کی بات میں. وہ کہہ رہے کہ اتنے قاری قرآن کو مارا اور اتنے مسلمانوں کو مارا اور ایسے ایسے لوگوں کو مارا اور اس کے بعد بھی علی حق پر ہیں. تو علی پہلے حق پر تھے، مگر جب سے انہوں نے نہروان میں مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں سے لڑے، اس وقت سے علی حق پر نہیں ہے. اب امام بیٹھے، اس نے کہا تم نے اپنی بات کہہ لی، تم نے اپنی دلیل بیان کر دی. عبداللہ ابن نافع کہا ہاں میں نے دلیل بیان کر دی کہ علی حق پر نہیں ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو مارا. اب دلیل سنیے. امام نے کہا مجمع میں سے تم میں سے کون ایسا ہے جسے میرے دادا کے فضائل یاد ہوں؟ اب ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا اما کتنا خوش نصیب صحابی ہوگا کہ علی کے سامنے اور محمد کے سامنے علی ہی کے فضائل پڑھ رہا ہے، امامت کے سامنے امامت کے فضائل پڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے، ایک فضیلت، دو فضیلت، تین فضیلت، جس طرح آپ جھوم رہے ہیں اسی طرح مجمع جھوم رہا ہے. ایک فضیلت، دو فضیلت کعبے کی. اب وہ سب کو ریجیکٹ ہے، نہیں 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 یہ تو پہلے کی ہے، یہ تو پہلے کی ہے، یہ تو پہلے کی ہے. ایک فضیلت آئی، دو حدیثیں آئیں. اب وہ دو حدیثیں سن لیجئے کیا ہیں. ایک تو حدیث پڑھی اس صحابی نے خیبر والی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. کہ کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہو، غیر فرار ہو، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتا ہو. اللہ اور رسول کو وہ چاہتا ہو، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہو، اور وہ جب تک نہ پلٹے جب تک فتح نہ کر لے. ایک حدیث پڑھی چپ. دوسری حدیث کا رسول اللہ کے سامنے ایک اسے کہتے ہیں حدیث تیر. کیا نام ہے حدیث کا؟ زور سے بولیے. تیر. تیر کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ پرندہ. تیر یعنی پرندہ. ایک بھنا ہوا پرندہ ہدیہ کیا نبی کی خدمت میں ایک صحابی نے. نبی اسے کھانے بیٹھے، دروازہ بند تھا. اب یہ واقعہ خالی شیعہ کتابوں کا نہیں ہے، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث تیر. تاکہ پہلی رجب کو آپ کو یہ حدیث بھی پتا چلے بھائی یہ کون سی والی ہے. جس طرح حدیث کسا ہے یعنی چادر والی حدیث، اسی طرح حدیث تیر یعنی پرندے والی حدیث. تو یہ پرندے کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے. اب جو بنا ہوا پرندہ پیش کیا اور رسول کھانے بیٹھے، اللہم آتنی بأحب الخلق الیک یاکل معی من ھذا الطیر. پالنے والے میرے ساتھ اس پرندے کو کھانے کے لیے اپنی مخلوق میں سے اسے بھیج دے جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. سمجھ رہے؟ اب حدیث تیر سمجھ میں آئی. اب یہ پانچویں امام سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے، اور وہ کہتا پروردگار اسے بھیج کہ جسے تو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ چاہتا ہو. کہتے ہیں فدق الباب، علی نے دروازہ کھٹکھٹایا. انس ابن مالک کھڑے تھے دروازے پر، کہنے لگے کس سے ملنا ہے؟ کہا رسول سے. کہا رسول تو کسی کام میں مصروف ہے، تھوڑی دیر میں آنا. اور اس نے مولا علی کو الگ کر دیا اور اسے بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا. پھر علی نے دروازہ کھٹکھٹایا.
اس نے پھر کہا رسول تو کسی کام میں مصروف ہیں. تیسری مرتبہ نبی نے پھر دعا کی, پھر علی دروازے پر آئے, اور اب آئے نہیں, دروازے میں لات ماری اور دروازے کو توڑا اور توڑ کے اندر. اور نبی نے کہا جب میں نے 3 دفعہ دعا کی تب کہاں تھے؟ کہا یا نبی اللہ میں تو ہر دعا پہ آیا تھا, آیا نہیں تھا, اللہ نے بھیجا تھا. ارے توجہ چاہتا ہوں بھائی, ایک ایک آدمی سے محفل ہے کیا؟ اللہ نے مجھے بھیجا تھا. کہا پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا اس نے آنے نہیں دیا. اب انس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں آنے دیا؟ کہا میں نے اس لیے نہیں آنے دیا کہ آپ کی دعا کے الفاظ بہت بڑے تھے, پروردگار اسے بھیج جو مخلوق میں تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو. میں نے سوچا میری قوم کا کوئی آدمی آ جائے, مگر جسے اللہ ہی نہ چاہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں؟ اور اب میں آ گیا تو ان دونوں حدیثوں کے بارے میں 5ویں دیکھیں, نتیجہ ابھی ہے, ابھی تھک نہ جائیے گا آپ دیکھے, کیونکہ ابھی تو محفل کا نچوڑ ہے یہ. اب جو 2 حدیثیں پڑھی امام نے, کہنے لگے بتا بھائی عبداللہ ابن نافع یہ حدیث تیری نظر میں معتبر ہے یا غیر معتبر؟ کہنے لگا حدیث تو معتبر ہے.